سندھ کے سعید غنی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کہتا ہے میں سرٹیفائی کرتا ہوں کہ میری جماعت نے کوئی ایسے فنڈز نہیں لیے ہیں جو قانون کے تحت ممنوع ہیں. ثابت ہو گیا کہ لیے ہیں. ایک تو کمپنیوں سے نہیں لے سکتے اور غیر ملکیوں سے نہیں لے سکتے. غیر ملکیوں سے بھی لیے اور کمپنیوں سے بھی لیے. دوسرا وہ کہتے ہیں نمبر 2 جو ہے یہ الگ الگ ہے, ایک ساتھ نہیں, الگ الگ ہے سارے. نمبر 2 کیا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کنٹینز این ایکوریٹ فائنینشیل پوزیشن. جو میں فائنینشیل پوزیشن بتا رہا ہوں وہ ایکوریٹ ہے, یہ سرٹیفائی کرتا ہے پارٹی بھی سرٹیفائی کر رہا ہے. پھر تیسرا والا جو ہے وہ الگ ہے, جس کے عمران جوڑ کے بتاتا ہے, وہ الگ ہے. وہ کہتا ہے انفارمیشن از کریکٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف. وہ الگ ہے, وہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے. تیسری چیز ہے وہ. اب اگر آپ ایک مرتبہ نہیں, بھائی پتہ نہیں کتنے سالوں تک وہ دیتا رہا ہے. یہ ابھی جو ان کا فیصلہ آیا نا وہ تو 2013 تک کا ہے, اور 2013 سے 2022 تک جو انہوں نے چندے لیے ہیں, جو پیسے لیے ہیں, اس کا تو بھی کھاتا کھلا ہی نہیں ہے. اس میں اس سے زیادہ گپلے ہیں جو ابھی سامنے آئے ہیں, زیادہ گپلے اس کے اندر ہیں. اب اس میں ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ کہتا ہے مجھے کیا پتا تھا, اکاؤنٹنٹ نے لکھ دیا, میں نے سائن کر دیا. جو ریکارڈ اکبر ایس بابر نے جمع کروایا ہے 2011 میں یہ کیس فائل ہوا تھا, اس نے 2008 سے ای میل کرنا شروع کی, عمران خان کو بھی خط لکھیں, عارف علوی کو بھی لکھیں, اور ان کو بتایا کہ بھائی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اس پہ کچھ کرو. ٹالتے رہے ٹالتے رہے ٹالتے رہے ٹالتے رہے ٹالتے رہے. اس میں ہو گیا یہ کہنا ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا, یہ بھی جھوٹ ہے. پتا تھا, 100% پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, بتایا گیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کیس میں عمران خان جھوٹا بھی ثابت ہوا ہے, عمران خان بے ایمان بھی ثابت ہوا ہے. ایک اور چیز آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس میں قانون میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جن سے آپ نے فنڈ لیا ہوگا ان کی فہرست بھی آپ کو فراہم کرنی ہے. جب اس پہ وہ کمیٹی بنائی الیکشن کمیشن نے تو پی ٹی آئی نے ایک فہرست دے دی کہ جی ان لوگوں نے ہمیں چندہ دیا ہے. انہوں نے پوری لسٹ دے دی, وہ ریکارڈ پہ آ گئی. آپ جیسے جو میڈیا کے لوگ تھے ان کے ہاتھ بھی چڑھ گئی, سب کو پتا چل گیا کہ جی کون سی فہرست ہے, کس کس نے چندے دیے ہیں. ایک جرنلسٹ نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کر دی اور ان تمام لوگوں سے رابطہ کیا جن کا نام اس فہرست میں شامل تھا کہ جنہوں نے بقول پی ٹی آئی کو چندہ دیا تھا. اس نے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ 54% شاید اس نے بتایا, 54% جو کہتا ہے میرا ریکارڈ ہے, 54% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہاں چندہ دیا تھا, لیکن ہم نے شوکت خانم کو دیا تھا, ہم نے وہ چندہ پی ٹی آئی کو نہیں دیا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو یہ پارسائی کا دعویٰ کرتا ہے اس نے شوکت خانم کے نام پہ لوگوں سے چندہ لیا اور اس چندے کو الیکشن کمیشن میں یہ دکھایا کہ یہ چندہ پی ٹی آئی کو ملا ہے. یہ جو بار بار کہتے تھے کہ بھائی یہ چندہ خور ہے, یہ صدقہ خور ہے, یہ جو پیسے لوگ خیرات میں دیتے ہیں یہ اس کے پیسے کھا جاتا ہے, یہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں ساری. یہ جو عارف نقوی ہے اس کی کہانی پہلی دفعہ تو نہیں ہے, میرا خیال یہاں بھی میں کوئی 10 دفعہ پریس کانفرنس میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. عارف نقوی کا, عارف نقوی کو پہلی مرتبہ ریحان خان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عمران خان یہ کہتا ہے, اس نے کہا ہے جب مجھے ملانے گیا ان کے گھر ہم گئے تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے بہت بڑے فائنینسر ہیں اور اس نے الیکشن میں ہمیں اربوں روپے دیے ہیں. یہ ریحان خان کی کتاب میں پہلے آیا, ثبوت کوئی نہیں تھا. اس نے کہا کہ پانی مٹی پاؤ, کوئی بات ہی نہیں, کسی زمانے میں غلط ہے. اس کے بعد جب عارف نقوی کو پکڑا گیا لندن میں, جب پکڑتے ہیں وہاں کسی کو تو اس میں وہ ایک فارم بھرواتے ہیں, اس میں کہتے ہیں آپ ریفرنس دیں کہ آپ کا اگر رابطہ کرنا پڑے تو کس سے کریں. تو وہاں پر عارف نقوی صاحب نے جو نام لکھوایا وہ عمران احمد خان نیازی کا, اور ٹیلی فون نمبر بھی عمران احمد خان نیازی کا دیا. وزیر اعظم پاکستان لکھا اس نے, پرائم منسٹر آف پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب, اور یہ اس کا نمبر ہے. عارف نقوی نے لندن میں گرفتاری کے بعد اس کا ریفرنس لکھایا. اب جو پریشانی پڑی ہوئی ہے کہ یہ اگر چلے جاتے ہیں امریکہ عارف نقوی اور وہاں سے تحقیقات ہوتی ہیں
اور اس میں وہ کھاتے کھلیں گے, وہ چیزیں لوگوں کو پتا چلیں گی جس پہ شاید جو چیزیں ابھی تک ہمارے سامنے ہیں, اس کے علاوہ لوگوں کے چیخیں نکل جائیں گی ان کی سب کی. عارف نقوی, میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کافی ایسے کہ یہ بین الاقوامی جگادری ہیں, انٹرنیشنل جگادری ہیں سارے یہ پی ٹی آئی والے. یہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں, باہر سے فرشتے بنے پڑے سوفسٹیکیٹڈ, اور کام اتارتے جاتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ. عارف نقوی نے بھی تو بڑا بڑا بل گیٹس کو بھی ایک چونا لگا دیا اس نے, اور پتہ نہیں بڑے بڑے ایسا جو دنیا بھر کے امیر ترین لوگ ہیں ان کو بھی چونا لگا دیا. ان سے بھی پیسے پکڑے چیریٹی کے نام پہ, اور وہ چیریٹی کے نام پہ پیسے پکڑ کے یہاں پہ پی ٹی آئی کو فائنینس کرتا رہا, اور پتہ نہیں کن چکروں میں پیسے لگاتا رہا. پی ٹی آئی کو جو سپورٹ کیا اس نے, اس کے بدلے میں عمران خان نے اس کو پے آف کیا ہے. کے الیکٹرک کے اوپر جو سوئی سدرن گیس کمپنی کے چارجز تھے, جو ڈیوز تھے, جو لائبلٹیز تھی, وہ انہوں نے معاف کیے ہیں. یہ بات بھی اس وقت بھی سامنے آئی, ہم تو کہتے رہتے تھے, اس وقت بھی سامنے آئی, جو ثابت ہوئی کسی ایک ذمہ دار آدمی نے کہی. وہ ڈی جی ایف آئی بشیر محمد نے کہا, جب عمران وزیر اعظم تھا تب کہا اس نے کہ مجھے بلا کے اس نے کہا کہ تمہیں پتا نہیں یہ کون ہے, یہ میرا دوست ہے, اور اس نے ہمیں کتنی فائنینسنگ کی ہے, اور اس کے یہ پیسے معاف کر رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا. تو عمران خان نے کہا اگر میں کر دوں, تو اس نے کہا کہ آپ بھی نہیں کر سکتے. لیکن کئی, اب میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, لیکن شاید پہلے جو بتاتے ہیں کہ 27-28 ارب روپے یا شاید اس سے بھی زیادہ پیسے ہیں, وہ پیسے ان کے معاف کیے گئے. وہاں عارف نقوی ان کو پیسے دیتا ہے, پارٹی کو فنڈ کرتا ہے, اور یہاں آ کر وہ ان سے کوئی نہ کوئی خدمات اس کے بدلے میں لے لیتا ہے. ایک جو تشویشناک بات ہے کہ یہ الزام سب پہ لگاتا ہے, کسی پہ کہتا ہے امریکی ایجنٹ ہے, کسی پہ کہتا ہے پتہ نہیں برطانوی ایجنٹ ہے, کسی کو کہتا ہے یورپ کے ایجنٹ ہیں. ہر آدمی پہ کوئی نہ کوئی ٹیگ لگایا ہوا ہے, سوائے اس کے سب ایجنٹ ہیں. کوئی صحافی اگر سچ لکھنا شروع کر دے, اس کے خلاف بولنا شروع کر دے, تو اس کو بھی باہر سے پیسے آتے ہیں. کوئی اگر الیکشن کمشنر قانون کے مطابق چلنا شروع کر دے تو وہ بھی ایجنٹ ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ ہمیں سیاست کے باہر نکلنا ہے, جو قانونی آئینی طور پر ان کو کرنا چاہیے, ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اگر عدالت کا کوئی جج صحیح قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینا شروع کر دے, اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. یہ بہت بڑا مافیا ہے. مافیاز اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح عمران خان کرتا ہے. اور یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ میں سے کوئی آدمی, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, کوئی ایک سچا آدمی ہے ٹویٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اسرائیلیوں نے اور بھارتیوں نے پیسے دیے. حقیقت ہے نا, ثابت ہوا ہے, آپ کریں ٹویٹ. ماں بہن ایک کرتے ہیں کہ نیچے آپ کی گالیاں دے دیں گے. یہ ایک پلان ہے, یہ مافیا کا طرز ہے ان کا, طرز سیاست ہے ان کا. یہ کہتے ہیں جو ہمیں برا کہتا ہے, ہم پہ اگر تنقید کرتا ہے تو اگر سڑک پہ چلے وہاں کی بے عزتی کرو, اسمبلی میں وہاں کی بے عزتی کرو, ٹی وی چینل پہ وہاں سے بے عزتی کرو, سوشل میڈیا پہ وہاں کی بے عزتی کرو. ان کا وہ شر کرو کہ خوف کے مارے ہمارے خلاف بولے مت. یہ ان کا اسٹائل ہے. بہت سارے لوگ ڈر کے مارے نہیں بولتے ہیں, کہتے ہیں لعنت بھیجو ان کی گالیاں کھانے, بولے کچھ مت. یہ ان کا مقصد پورا ہوتا ہے جب نہیں بولتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. پھر انہوں نے چیئرمین نیب کو جس طرح جکڑ کر رکھا, اس کی ویڈیو ہاتھ کر لی. اس خاتون کی بیچاری کی, وہ تو انصاف کی تلاش میں نکلی تھی, اسے کیا پتا تھا کہ انصاف کیا ہوگا. عمران خان جو ہے وہ آپ کو پتہ چلیں کہ صوبائی وزیر سید غنی کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پی پی نے کوئی غیر قانونی فنڈز نہیں لیے ہیں. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, یا وقت میں